السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، نعت شریف سننے اور سنانے سے پہلے ہمارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ واہ کیا دو کرم ہے شہبت تیرا، ایک میں کیا میری عیسیاں کی حقیقت کتنی، یا رسول اللہ ایک میں کیا میری عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اور تو جو چاہے تو ابھی میں لے میرے دل کے دھولے، تو جو چاہے تو ابھی میں لے میرے دل کے دھولے، کہ خدا دل نہیں
کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ وہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ السلام علیکم۔ یا گھوم رہے ہیں یا اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ اس پرنور محفل میں تشریف لائیں اور حضرت کی نصیحت سے اپنے آپ کو، حضرت کی بیان کو سماعت فرمائیں اور اپنی اصلاح فرمائیں۔ آپ تمامی حضرات کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائیں۔ حضرت کے استقبال کے لیے ہم سب ایک بار مل کر نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صدا بلند کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور اسے حضرت سید فقیر بخش مولا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، گزشتہ کئی سالوں کی طرح آج بھی چاند کی 14ویں رات کو
یہ مہینہ جو چل رہا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں جمادی الاول، مگر اس کا صحیح تلفظ ہے جمادی الاولی۔ تو جمادی الاولی اس کو ہم نے جمادی الاول بنا دیا، مگر لوگ سمجھیں اس لیے ہم کو بھی اسی طرح کہنا پڑتا ہے جس طرح سب لوگ کہتے ہیں۔ مگر یہ بیان کی محفل ہے، علم کی محفل ہے، علم کی بات ہو جائے، کوئی نئی چیز معلوم ہو جائے، لہذا میں نے اس مہینے کا صحیح تلفظ جو کریکٹ پروننسیشن ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ تو یہ جو رات ہے 14ویں رات ہے، اور ہمارے پاس رات پہلے ہے دن بعد میں۔ 14ویں رات کب شروع ہوئی؟ مغرب کا وقت جب آیا، مغرب کی اذان جب پکاری گئی تو 14ویں رات شروع ہو گئی۔ ادھر سورج ڈوبا، رات شروع ہو گئی، پھر پوری رات 14ویں رہ کر کل جو دن ہوگا وہ 14واں دن ہوگا۔ وہ کب تک رہے گا؟ سورج رہنے تک۔ جب سورج غروب ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، تو 14واں دن ختم، 15ویں رات شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے ہمارا نظام۔ مگر اس نظام سے ہٹ کر جو دوسرا نظام ہے وہ ذرا عجیب نظام ہے۔ رات کے 12 بجے رات ہی رہتی ہے مگر دن بھی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا وقت ہے کہ اس میں پی ایم بدل جاتا ہے۔ پی ایم بدل گیا، کیا ہے؟ یہ ایم آ گیا، پی ایم گیا، یہ ایم آ گیا۔ تو رات کے 12 بجے نیا دن شروع ہوا، مگر وہ تو رات ہے، دن نہیں ہے، مگر چاروں ناچار اسے دن ماننا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوپہر کے 12 بجے سخت دھوپ ہوتی ہے، تو اس کے بعد سے پھر پی ایم شروع ہو جاتا ہے، یہ ایم چلے جاتا ہے۔ تو بہرحال آج کے جو بچے ہیں یہ انگریزی تاریخوں کو، جسے ہم انگریزی تاریخ کہہ دیتے ہیں، یہ انگریزی تاریخ نہیں ہے، کیونکہ انگریزی زبان شروع ہونے سے پہلے تاریخ جاری و ساری ہے۔ یہ جو 12 کا سسٹم ہے شاید یہ انگریزوں کا لایا ہوا۔ رات کے 12 بجے یہ ایم شروع ہوتا، دن کے 12 بجے پی ایم شروع ہوتا، یہ انگریزوں کا ہے۔ مگر یہ جو کیلنڈر ہے جسے ہم سولار کیلنڈر کہتے ہیں، سورج کا کیلنڈر یا شمسی کیلنڈر، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے چل رہے۔ لہذا سورج کا کیلنڈر یہ انگریزوں کا نہیں، مسلمانوں کا کیلنڈر ہے۔ اور لونار کیلنڈر چاند کا، یہ بھی ہم مسلمانوں کا ہے، کیونکہ سورج بھی ہمارے رب کا بنایا ہوا ہے، چاند بھی ہمارے رب کا بنایا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انگریزی کیلنڈر ہے، لیکن ہماری ہر مسجد میں ہی انگریزی کیلنڈر لگا ہوا ہے۔ ظہر کا وقت، عصر کا وقت جاننا تو آپ محرم سفر کے ذریعے نہیں جان سکتے، جنوری فروری کے ذریعے جانیں گے۔ اب جو مغرب کا وقت ہے 5:45، 5:45 بجے، یہ مہینہ کون سا ہے؟ نومبر کا مہینہ۔ ہر نومبر کے مہینے میں 5:46 پر ہی مغرب ہوگی، ہر نومبر میں، بھلے اس وقت آپ کو رمضان کا مہینہ رہے، شوال کا مہینہ رہے، محرم کا مہینہ رہے، یا ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ نماز کے وقتوں کے لیے چاند کا مہینہ نہیں دیکھا جاتا، نماز کے وقتوں کے لیے سورج کا مہینہ دیکھا جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے خواہ مخواہ اسے انگریز کے حوالے کر دیا۔ انگریز کا نہیں، وہ بھی مسلمانوں کا مہینہ ہے، ہم لوگوں ہی کی کوشش سے یہ مہینے بنے۔ تو بہرحال آج چاند کی 14ویں شب ہے اور 14ویں رات۔ اس رات چاند بالکل مکمل رہتا ہے، اور آج کی رات جو چاند ہے اس چاند کا عربی میں ایک الگ نام ہے، وہ نام ہے بدر۔
بدر کا معنی ہے 14ویں رات کا چاند. اور عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پھیلاؤ، اتنی وسعت، اتنی کشادگی رکھ دی ہے کہ ہر رات کے چاند کا الگ الگ نام ہے. ہم کو یاد نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، مگر پہلی رات کا چاند اس کا نام ہے ہلال، 14ویں رات کا چاند اس کا نام ہے بدر. اسی طرح دوسری رات، تیسری رات، چوتھی رات، ہر رات کے چاند کا الگ الگ نام ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. تو آج کی یہ رات اس جگہ کے لیے یادگار رات ہے، کیونکہ یہاں پر جو بزرگ آرام فرما رہے ہیں، جن کا مزار ہے، جن کی قبر ہے، وہ ہے سید فقیر بخش مولا رحمت اللہ علیہ. ان کا وصال، ان کا انتقال اس رات ہوا. دیکھیے دنیا والے برتھ ڈے مناتے ہیں، مگر اللہ والوں کے مزارات پر ڈیتھ ڈے مناتے ہیں. انتقال کا وقت ہے، انتقال کا دن ہے، پیدائش کا دن نہیں. تو پتہ چلا کہ عام لوگوں کے لیے یہ دنیا میں آنا خوشی کا موقع ہے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے دنیا سے جانا خوشی کا موقع ہے. وہ دنیا سے جاتے ہیں، یہاں کی نجاستوں سے نکل جاتے ہیں، یہاں کی پریشانیوں سے نکل جاتے ہیں. کہاں پہنچتے ہیں؟ اپنے مولا کی طرف پہنچتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی کے آخری موقع پر انگلی سے اشارہ کیا اور کہا الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، یعنی میں رفیق اعلیٰ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. رفیق کا معنی ہے دوست. ہمارا حقیقی دوست کون ہے؟ ہمارا حقیقی دوست اللہ تبارک و تعالی. اگر ہم سے دوستی نہیں ہوتی، اسے ہم سے چاہت نہیں ہوتی، تو ہم کو پیدا ہی نہیں کرتا. بڑے پیار و محبت سے اللہ نے پیدا کیا ہے. دیکھیے ایک حدیث قدسی مجھے یاد آ رہی ہے. حدیث قدسی، حدیث قدسی کیا ہے آپ حضرات جانتے ہوں گے. یہ علم کی محفل ہے، اس میں بہت کم لوگ ہوتے، مگر اس کے بعد جو رنگ کی محفل ہوگی قوالی کی، اس میں بہت سے لوگ رہیں گے، کیونکہ وہاں پر کچھ سیکھنا نہیں ہے، یہاں پر سیکھنا ہے. تو سیکھنے کے لیے وہی لوگ آئیں گے جن کے ذہنوں میں طاقت ہے، کچھ حاصل کرنے کی طاقت ہے. وہاں کچھ حاصل کرنا نہیں، بس مزہ لینا ہے، چلے جانا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث قدسی کیا ہے. دیکھیے جس حدیث میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یقول اللہ تعالیٰ، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اور دوسری حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے کہا، بلکہ یوں کہتے ہیں جیسے اپنی طرف سے کہتے ہیں. تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث نبوی. حدیث قدسی بھی نبی کی زبان سے نکلتی ہے، حدیث نبوی بھی نبی کی زبان سے نکلتی ہے. دیکھیں اس موقع پر کوئی سوچ بھی سکتے ہیں کہ بزرگ کا مزار ہے، یہاں پر عرس یا اس بزرگ کے حالات. یہ بزرگ تو ایسے پوشیدہ بزرگ ہیں کہ ان کے حالات اکثر لوگوں کو معلوم نہیں. مگر یہ جو محفل سجائی گئی ہے بیان کی، اس موقع کے صدقے میں بہت سی دینی باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں. تو آج کی اس محفل میں حدیث قدسی کیا ہے، حدیث نبوی کیا ہے، اس کا علم آ گیا. اور بزرگان دین کی جو زندگی گزری ہے، ان کا مقصد ہی تھا علم دین کو پہنچانا، کافروں تک اسلام کا کلمہ پہنچانا. جب مسلمان ہو جائیں لوگ تو ان تک اللہ کے دین کو پہنچانا اور دین کے احکام کو پہنچانا. تو حدیث قدسی
میں سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا، حضور کہتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے کہا کنت کنزا مخفیا، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں تھا، میرے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا، اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں تھی، یعنی مخلوق ہی نہیں تھی۔ جب مخلوق ہی نہیں تھی تو ہم جیسے عام انسان بھی نہیں تھے، اللہ کے خاص بندے اولیاء بھی نہیں تھے، انبیاء بھی نہیں تھے، بلکہ نبیوں کے امام و سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں تھے، اللہ ہی تھا۔ فرماتا ہے اللہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اب میں پہچانا جاؤں تو کوئی ہو جو مجھے پہچان سکے، تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، لہذا میں نے مخلوق کو پیدا کیا، اور سب سے پہلے اللہ نے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہے، جسے نور مصطفیٰ کہتے ہیں، نور محمدی کہتے ہیں۔ اور اس نور مصطفیٰ کے بعد اللہ نے دیگر روحوں کو پیدا کیا۔ تو ہماری روح کب پیدا ہوئی، یہ سوال ہم سے کیا جائے تو ہم جواب نہیں دے سکتے۔ ہم کب پیدا ہوئے؟ کوئی کہتا ہے میں 1950 میں پیدا ہوا، 1940 میں پیدا ہوا۔ اس دور کا نوجوان کہے گا کہ میں 2000 میں پیدا ہوا۔ تو پیدا ہوا دنیا میں، تیری روح کب پیدا ہوئی نہیں بتا سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خلق اللہ الارواح، اللہ نے روحوں کو پیدا کر دیا قبل ان یخلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے، بِأَلْفِ عَامٍ 2000 برس پہلے۔ زمین آسمان کی پیدائش سے 2000 برس پہلے اللہ تبارک و تعالی نے روحوں کو پیدا کر دیا، اور تمام روحوں کو اکٹھا کر کے، تمام روحوں کو گیادر کر کے، تمام روحوں کو یہ جا رکھ کر اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ قرآن میں اس عہد کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے یہ عہد لیا، من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، آدم کی تمام اولاد سے عہد لیا۔ کب لیا؟ اس وقت لیا جب کوئی پیدا نہیں ہوئے تھے، روحوں سے عہد لیا۔ اللہ نے کہا قال الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس روز کو روز میثاق کہتے، اور اس عہد کو عہد الست کہتے، عہد الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے لیا گیا عہد، ہم سے بھی لیا گیا، ہم بھول گئے، یاد نہیں آتا۔ وہ تو بہت پرانی بات ہے، بچپن میں ہم نے جو شرارتیں کی ہیں وہ شرارت ہمیں یاد نہیں۔ ہمارے ماں باپ بتاتے ہیں اس وقت تو اس جگہ گر گیا تھا، ہمیں ایک نشان نظر آتا ہے پیشانی میں، یہ کیا ہے؟ جب تو 1 سال کا بچہ تھا گر گیا، مجھے یاد نہیں، کسی کو یاد نہیں۔ تو دنیا ہی کی بات ہمیں یاد نہیں ہے، تو اس دور کی بات عالم ارواح یعنی روحوں کا عالم، عالم ارواح کی بات ہمیں کیسے یاد رہے؟ کسی کو یاد رہ جائے تو یہ خدا کا فضل، وہ تو کروڑوں میں کوئی ایک ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ نے ہم سے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے مل کر جواب دیا کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ بلا کا معنی کیوں نہیں، وائی ناٹ، ہم کہتے ہیں وائی ناٹ، کیوں نہیں، باقی تو ہمارا رب ہے۔ وہاں جواب میں کہا بلا، یہاں آ کر پھنس گیا بلا، دنیا کی بلا میں پھنس گیا، مصیبت میں پھنس گیا، دنیا کی محبت میں پھنس گیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے آزمائش کے لیے بنائی ہے، ورنہ ہم کو اسی عالم میں رکھ دیتا۔ اس عالم کا نام کیا ہے؟ عالم ارواح۔ اور اس عالم کا نام کیا ہے؟ عالم رنگ و بو۔ اس میں رنگ بھی ہے، خوشبو بھی ہے، بدبو بھی ہے۔ یہ جو عالم ہے عالم شہادت اسے کہتے ہیں، عالم رنگ و بو کہتے ہیں۔ اس عالم کے آنے سے پہلے ہم ایک عالم میں تھے، وہاں سے انتقال ہوا، ہمارا ٹرانسفر ہو گیا۔ انتقال کا معنی کیا ہے؟ ٹرانسفر، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو یہاں آئے، آنے کے بعد پھر یہاں سے ٹرانسفر ہوگا، انتقال ہوگا، اس کا نام ہے موت۔ تو اپنی خوشی سے ہم دنیا میں نہیں آئے، یعنی ہم سے ہماری مرضی نہیں پوچھی گئی کیا تم دنیا میں جانا چاہتے ہو، یہ ہم سے نہیں پوچھا گیا۔ اللہ پیدا کیا آ گئے، اب جائیں گے بھی ہماری مرضی سے نہیں، اچانک چلے جائیں گے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے لائی حیات آئے خزاں لے چلی چلے۔ حیات لے کر آئی آ گئے، موت لے کر گئی چلے گئے۔ اتنے بے بس ہیں ہم، اس بیچ میں ہم بہت اچھلتے، دنیا کی زندگی میں بہت اچھلتے، لڑتے جھگڑتے، دوسروں کو بے عزت کرتے، سب کرتے، مگر جب جاننے کا وقت آتا تو کچھ بھی نہیں۔ سب پر ہمارا زور چلتا، مگر ملک الموت پر زور نہیں چلتا۔ فرشتہ موت کا فرشتہ جب آ جاتا ہے تو کسی کا زور نہیں چلتا، آتا ہے روح قبض کر کے لے کر چلے جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے لائی حیات آئے خزاں لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ وہاں بھی ہماری خوشی نہیں، یہاں بھی ہماری خوشی نہیں۔ ہمارے ماں باپ ہماری برتھ سرٹیفکیٹ بناتے، ہمارے بچے ہماری ڈیتھ سرٹیفکیٹ بناتے، یہ ہے ہماری حالت۔ تو دونوں جو سرٹیفکیٹ ہے، بیچ میں جتنے ہی سرٹیفکیٹ، اس کے لیے ہم بڑی محنت کرتے ہیں، باقی کے لیے کبھی ماں باپ نہیں بناتے برتھ سرٹیفکیٹ تو ہم بہت ناراض ہوتے، کیا میرے ابا امی میری برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنائے نا۔ مگر مرنے کے بعد اگر ہماری جائیداد نہ ہو تو بچوں کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی پرواہ ہی نہیں رہتی، اگر جائیداد رہی تو بچے بھاگتے، کیا ہے وارث سرٹیفکیٹ لینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا ہے، مسالہ ہے، چکنا ہے تو جھکنا ہے، جدھر چکنا ادھر جھکنا، جہاں نہیں۔ تو یہ جس دربار میں ہم بیٹھے ہیں، جس مقام میں ہم بیٹھے ہیں، یہ اللہ والے کا مقام ہے۔ تو یہاں پر اللہ والوں کی باتیں کی جائیں۔ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جسے ولی اللہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے بارے میں کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو بے شک اللہ کے اولیاء۔ اولیاء پلورل ہے، جمع ہے، ایک کو ولی کہیں گے، کئی ولیوں کو اولیاء کہیں گے، مگر ہمارے پاس عادت ایسی ہو گئی کہ ہم ایک کو بھی اولیاء ہی بولتے ہیں۔ جیسے انگریزی میں بولتے ہیں ایک عورت بیٹھی رہتی، لیڈیز بیٹھے ہیں وہاں بولے، لیڈیز کہاں رہتی؟ ایک لیڈی ہی رہتی، لیکن کیا بولتے ہیں ہم؟ لیڈیز بیٹھے۔ تو وہی حال ہمارا ہو گیا ہے عربی میں، ایک ولی کا مزار ہے لیکن ہم کہتے ہیں اولیاء۔ نظام الدین ایک ولی ہے مگر ہم کہتے ہیں نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء، کیونکہ ہماری زبانی ویسے بن گئی۔ بہرحال ولی، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر خیر کیا ہے۔ سورہ یونس، یہ جو آیت میں تلاوت کیا ہوں یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو بے شک اللہ کے اولیاء۔ تو اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ یہ اللہ سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہم لوگ
اپنے اپنے معیار کے مطابق یا اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ولی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ جو کہے گا وہ بالکل صحیح بات ہوگی۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوتے۔ دو علامتیں، یہ دو بیماریاں، یہ بیماریاں نہیں ہیں بلکہ ہر انسان کی فطرت، ڈرنا اور غم کرنا۔ آدمی ڈرتا کب ہے، غم کب کرتا ہے؟ ڈرنے کے کئی اسباب ہیں، کئی وجہ ہیں، غم کے بھی کئی اسباب ہیں۔ تو عام طور پر دنیا والے ڈرتے ہیں کہ ان کی دولت یا ان کے پاس جو بھی چیز ہے وہ ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ بادشاہ کو بھی ڈر ہے۔ کیا ڈر ہے بادشاہ کو؟ کہیں میری حکومت میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، میرا تخت کہیں میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، میرے سر کا تاج کہیں میرے سر سے نہ اتر جائے، میری بات ماننے والے کہیں مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ یہ ڈر بادشاہ کو بھی ہوتا ہے، مگر اللہ والے کو یہ ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ والا کسی کو اپناتا نہیں، اللہ کو اپناتا ہے، اور اللہ چھوڑنے والا نہیں، ہر ایک چھوڑنے والا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احبب من شئت، جس سے چاہتا ہے محبت کر، فإنک مفارقہ، یقیناً تو اس سے جدا ہونے ہی والا ہے۔ ہر ایک سے تو ہونے والا ہے جدا، جو تجھ سے کبھی نہ ہو جدا وہ ہے تیرا خدا۔ ہر ایک تجھ سے ہونے والا ہے جدا، تو جس سے بھی محبت کرو، محبت رہے گی۔ جب جدائی کا وقت آئے گا تو جدا ہونا ہی پڑے گا، مگر خدا کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اور خدا کس قدر ہم سے قریب ہے، سب سے بڑھ کر اگر ہم سے کوئی قریب ہے تو وہ ہمارا رب ہے۔ یہ بات میں یوں ہی پھینک نہیں رہا ہوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے سے اتنے قریب ہیں کہ اس کی شہرگ سے زیادہ قریب۔ شہرگ اگر وہ کٹ جائے تو آدمی مر جائے۔ شہرگ، شہرگ کو عربی میں کہتے ہیں ورید۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے سے شہرگ سے زیادہ قریب۔ خدا ہم سے قریب ہے۔ تم خدا سے کب قریب ہو رہے ہو؟ تم خدا سے قریب ہو جاؤ تو تمہیں ولایت مل گئی اور تم ولی اللہ بن گئے۔ تو اللہ ہم سے قریب ہے، یہ ہر ایک مان رہا ہے، مگر ہم خدا سے قریب ہوں۔ جب خدا سے قریب ہو جائیں گے تو خدا سے دوری کا ہمیں ڈر نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے 3 بھائی ہیں، ایک بھائی تو اسے گھر ہی میں چھوڑ دیتا ہے، دوسرا بھائی خبر تک پہنچا کے چھوڑ دیتا ہے، تیسرا بھائی خبر میں اس کے ساتھ اترتا ہے۔ وہ 3 بھائی کیا ہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز بھی کتنا پیارا ہے۔ 3 بھائی، آپ سوچیں گے کون 3 بھائی؟ تو ایسا ذہن میں سوال اٹھے گا، تو حضور فرماتے ہیں پہلا بھائی تیرا مال، جو ہی وفات ہوئی اگر کسی نے اپنے گلے میں سونے کا چین پہنا ہوا ہے تو بڑے چین کے ساتھ اس کی چین کو اتار لے، بڑی چین سے اتار لے، گھڑیال ہے وہ بھی نکال لی، انگوٹھیاں وہ بھی نکال لی۔ یہ ظالم بڑی محنت سے کما کر
اللہ نے تو منع کیا تھا مگر پھر بھی 5 انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہن لیا، گلے میں ڈال لیا، ہاتھ میں باندھ لیا، سب نے سب نے کوئی بھی پاور نہیں سے. اگر زندہ رہتا انگلی نکالنا تو دور کی بات، انگلی سے انگوٹھی نکالنا بہت دور کی بات، ہاتھ بھی کوئی لگاتا تو فوراً اس پہ حملہ کر رہے کس کی انگوٹھی نکالتا ہے. لیکن اب کیا بھی نہیں، خاموش پڑا. تو پورا مال یہ بڑا بھائی ہے تیرا چھوڑ دیتا ہے، جو ہی موت آئی چھوڑ دیا. پھر دوسرا بھائی تیرے رشتہ دار ہیں، خبر تک آتے تجھے خبر کے حوالے کر دیتے، خبر کے حوالے کر کے خبر کو اس طرح بند کر دیتے کہ ان کی نظر بھی تجھ پہ نہ پڑے. کرنا ہی ہے، اس کے سوا دوسرا راستہ نہیں. اس کے بعد چلے جاتے. اب یہ بھائی تیرا خبر میں تیرے ساتھ رہتا ہے، وہ تیرا عمل ہے. اور وہ کون سا عمل ہے؟ جو عمل بندے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، دوسرے مقصد کے لیے کیا تو وہ عمل ہی نہیں، بیکار ہو گیا. نام کے لیے، دکھاوے کے لیے یا کسی دوسرے انسان کو راضی کرنے کے لیے کیا تو وہ عمل بیکار ہے. جو عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا وہ عمل خبر میں اتر جاتا ہے. تو یہ اللہ والے اس دنیا سے جاتے ہیں تو انہیں خبر کے اندر جنت کا باغ مل جاتا ہے، تو ان کی خوشی کا دن ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ کیا ہے؟ موت. اللہ والا موت کے بارے میں اس لیے گھبراتا ہے کہ کہیں میں میرے رب کو ناراض کر کے نہ چلا جاؤں. جب اسے خیال آتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، اسی لیے میرے رب نے مجھے مومن بنایا، میرے رب نے مجھے اچھے عمل کرنے کی توفیق دی، میں میرے رب سے جا کر ملوں گا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ موت کو یاد کر کے خوش ہو جاتا ہے. موت. مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ موت کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے. موت بولتے شٹ اپ یور موت بولتے، یہ بات کرو نا، اچھے باتیں کرو نا. موت 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 کیا ہے؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذکروا عالم اللذات الموت، اے مومنو لذتوں کو توڑ دینے والی جو موت ہے اسے یاد کرتے رہو. موت کو یاد کرتے رہو تاکہ دنیا سے تمہارا دل پلٹ جائے، ورنہ دنیا میں لگا ہوا رہے گا، اتنا لگا رہے گا کہ آدمی دنیا میں لگ کر اپنی موت ہی کو بھول جاتا ہے. اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر غلطی کی بنیاد ہے، جڑ ہے ہر غلطی کی. دنیا کی محبت نکل گئی تو پھر آدمی اطمینان رہتا. 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا زمین کے معاملے میں، یہ کہتا ہے مجھے عمدہ زمین ملنا چاہیے. باپ نے 2 زمین چھوڑے، ایک زمین آباد علاقے میں چھوڑ دی، دوسری زمین ایسے علاقے میں جہاں آبادی نہیں ہے وہاں چھوڑ دیا، سنسان علاقے میں چھوڑ دیا. اب دونوں بھائی دونوں دنیا والے ہیں تو اتنا لڑیں گے کہ دونوں میں سے ایک زمین میں چلے جائے گا، دوسرا جیل خانے میں چلے جائے گا. اگر دونوں میں ایک بھی اللہ والا رہا تو اللہ والا اپنے بھائی سے کہے گا کہ میرے بھائی کون سی زمین آپ کو چاہیے؟ نہیں مجھے یہ چاہیے جو شہر میں ہے. خوشی سے لے لیجیے، کیونکہ اس کے دل میں دنیا کی آرزو نہیں ہے. نہیں 2 زمین بھی مجھے چاہیے، 2 آپ کو چاہیے. آپ کی خوشی زمین سے بھاری ہے. ارے زمین جائے تو جائے، میں نئی زمین لے لوں گا، آپ کا دل توڑ دوں گا تو پھر کیسے جوڑوں گا؟ نہیں دونوں زمین تم لے لو. تو یہ اللہ والا دنیا کی ہوس دل میں نہیں رکھتا. دنیا کی ہوس اگر دل میں ہے تو وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. یہ ہے قاعدہ.
اللہ والے کو پہچاننے کا یہی قاعدہ ہے کہ اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی. تو اس دنیا سے جب جاتا ہے تو خبر میں اس کا استقبال ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنان او حفرۃ من حفر النیران. یہ خبر کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا ہے. دوزخ کا گڑھا کافروں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، جو اللہ کے رسول کے دشمن بنے رہے. مگر جس کی پوری زندگی اللہ کی خاطر گزری ہے اس کے لیے تو خبر مشتاق رہتی. جب وہ آتا ہے خبر میں تو ہم کو بظاہر گڑھا نظر آتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ وہ گڑھا نہیں ہے، وہ روضہ. روضۃن کا معنی ہے باغ. اب ہم لوگ یہاں پہ روزے کا معنی رمضان کا روزہ سمجھتے ہیں. وہ رمضان کا روزہ وہ الگ، وہ ہے رے واؤ زے ہے روزہ. وہ اردو کا لفظ ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں بزرگ کا روزہ ہے. خصوصاً ہم کہتے ہیں مدینے میں ہمارے نبی کا روضہ ہے. جس طرح ہمارے حضور سب کے سردار ہیں، حضور کی خبر مبارک بھی تمام خبروں میں افضلیت رکھنے والی خبر ہے، خبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ حضور نے تو فرمایا میری خبر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جگہ بھی جنت کے باغوں میں کا ایک باغ. ما بین ممبری ما بین قبری و ممبری، میری خبر اور ممبر کے درمیان جو ہے ریاض الجنہ، وہ ریاض الجنہ ہے. اب ریاض الجنہ میں ہم جا کے نماز پڑھتے. اب وہاں پر حکومت نظام قائم کرنے کے لیے اس کے لیے ایک ایپ رکھ دی. آپ کا جو وقت آئے گا اس وقت ہی جا کے آپ وہاں نماز پڑھیں. کسی کو 2 بجے ٹائم دیا جاتا ہے، کسی کو 3 بجے. پہلے ایسا تھا کہ سب لوگ جاتے، جسے موقع ملا وہ پڑھ لیا، اور جو دیکھتا رہا کھڑا رہ کے واپس آیا تھا. بہت رش ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے. مگر اب ذرا نظام بہتر ہے کہ 100 آدمیوں کو چھوڑتے ہیں، 100-150 آدمیوں کو. یہ لوگ 2 رکعت پڑھ لیتے، 5 منٹ 10 منٹ ان کو وقفہ دیا جاتا. پھر اس کے بعد ان کو باہر نکال کر پھر نئے، تاکہ اس کی وجہ سے بھگ دوڑ نہ ہو، جسے ہم اسٹیمپٹ کہتے ہیں نا. اسٹیمپٹ، یہ ادھر سے گیا وہ ادھر سے آیا، ایک دوسرے سے اس طرح آمنے سامنے ہو جاتے، جیسا ایک طرف لاری آ رہی ہے ایک طرف بس آ رہی ہے. تو اس چیز کو توڑنے کے لیے حکومت نے بہت اچھا نظام قائم کیا ہے. تو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس جگہ جا کے کیوں نماز پڑھتے ہیں ریاض الجنہ میں؟ وہاں پر کس کے قدم چلے؟ حضور کا جو مزار ہے، جو روضہ ہے، جو خبر ہے، وہ حضور کا گھر ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، حجرہ عائشہ ہے. وہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا آخری سانس لیا. اس گھر سے حضور نکل کر اپنے منبر تک آتے روزانہ، جہاں پر نبی کے قدم بار بار چلے ہیں. خدا نے اس جگہ کو دنیا کی جگہ نہیں بلکہ جنت کا باغ بنا دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ جگہ جنت کا خطہ ہے، جنت کی کیاری ہے. لہذا وہاں پر نماز پڑھو تو گویا تم نے جنت کے اندر نماز ادا کی. دنیا میں رہ کر جنت میں تو بڑی بھیڑ ہوتی تھی، اب بھی بھیڑ ہے مگر نظام کے ساتھ. آپ کو موبائل میں بتا دیا جائے گا کہ آپ کا ٹائم 2 بجے 2 بجے برابر جانا ہے. پھر جب رات کا وقت آئے گا تو 2 کو جو ہے 2 نہیں بتائے گا، 14 بتائے گا. 14 تو آپ چلے جانا ہو دیکھ کر. بعض لوگ یہاں پر مغالطہ بھی کرتے، 2 بجے رہتا تو رات کے 2 بجے چلے جاتے. تو بتا 2 نہیں، اس میں 2 ہے، رات کو 2 نہیں آئے گا، 12 کے بعد 13 14 15 بجے آئے گا. یہ سب ہمارا تجربہ ہے. یہ تجربے کی وجہ سے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری ٹیم کو بھی دھوکہ ہوگا.
2 بجے رات کے 2 بجے چلے گئے تو واپس کہا نہیں جا سکتے. کیا بھائی 2 لکھ کر ہے؟ 2 بولے تو وہ دن کے 2، رات کے آگے رات کے 2 بولے تو رات کے 2، دن کے آئے تو 2 نہیں رہیں گے. پی ایم ہوتی 14 ہو جاتا، تو دوپہر کے 2 کے لیے 14 ڈالے گا. یہ تو ریلوے ٹائم ہے، ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن وہاں جا کر عبادت کے ذوق میں، عبادت کے شوق میں یہ ریلوے ٹائم بھول جاتے ہیں. ہم لوگ بھول جا کر کبھی کبھی ایسی پریشانی بھی آ جاتی ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے بارے میں کہا کہ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ وہ جس سے تعلق رکھتے ہیں وہ کبھی ان سے جدا ہونے والا نہیں. اور غم کب ہوتا ہے انسان کو؟ غم اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز جدا ہو جاتی ہے. زمین تھی، گھر تھا، بیچ دیا گھر، تکلیف آئی گھر بیچ دیا، اب روتے ہوئے بیٹھا ہے. کیوں رو رہا ہے بھائی؟ کون گزر گئے، کون بھی گزریں گے، پھر بھی روتا میرا گھر تھا، میں بیچ ڈالا گھر، بیچ دیا تو چھوڑ، پیسے تو آئے نا تجھے، پیسے آئے وہ خوشی نہیں ہے مجھے، میرا گھر چلے گیا وہ غم ہے مجھے. تو غم جانے کا غم. اور اللہ والے کسی چیز کو جب اپناتے ہی نہیں تو اس چیز کے جانے کا انہیں غم کیوں ہوگا؟ تو بے خوف اور بے غم زندگی. جب دل میں خوف بھی نہ ہو، جب دل میں غم بھی نہ ہو، تو پھر دل میں ہوگا کیا؟ جب دل سے ڈر بھی نکل گیا، دل سے غم بھی نکل گیا، تب دل میں رہے گا کیا؟ دل میں جو رہے گا اس کا نام ہے اطمینان. اطمینان رہے گا. پروردگار عالم فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون کی زندگی، گھبراہٹ کے بغیر زندگی، یہ اللہ والوں کی زندگی. اب ہم لوگ کیا اللہ والے بن سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے ضرور بن سکتے ہیں، بلکہ ہم اللہ والے ہیں. چھوٹا درجہ ہے ہمارا. دیکھیے اسٹوڈنٹ، ہر ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایل کے جی تو ایل کے جی، پری کے جی میں پڑھنے والا بھی اسٹوڈنٹ، اور پی ایچ ڈی کا جو اسکالر ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ، یہ بھی اسٹوڈنٹ یعنی طالب علم، وہ بھی طالب علم اسٹوڈنٹ، مگر اس کا درجہ الگ، اس کا درجہ الگ. بالکل اسی طرح ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے اپنے درجے کے مطابق، چونکہ جو اللہ کو چاہتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. ہم میں کون ہے جو اللہ کو نہیں چاہتا؟ ہر ایک کے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو ہم بھی ولی ہیں، مگر بڑے درجے کے نہیں. جب ہم چھوٹے درجے کے ہیں تو بڑے درجے والوں کی عزت کرنا ہماری ذمہ داری. میں بھی ولی بن گیا، خواجہ غریب نواز بھی ولی، غوث پاک بھی ولی، ہم سب برابر ہی بولے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. میں بھی علم رکھتا ہوں. کیا علم رکھتا ہوں؟ سین زبر سا، لام زبر لام، میم زبر ما، سالما، یہ میں علم رکھتا ہوں، میں بھی عالم ہوں. اور جلال الدین سیوطی، امام بخاری، امام ابو حنیفہ، یہ سب بھی عالمات ہیں، ہم سب برابر بولا تو چلتا کیا؟ ان کا درجہ الگ، تمہارا درجہ الگ. تو اسی طرح اللہ والا بننا، اللہ کا ولی بننا ممکن ہے، اللہ کا نبی بننا ناممکن ہے. کوئی خدا کا نبی نہیں بن سکتا. اگر کسی کے دل میں خواہش آئی کہ میں خدا کا نبی بن جاؤں تو اسی وقت وہ کافر ہو گیا، کیونکہ ایسی چیز کی خواہش کرتا ہے جس چیز کو خدا نے پسند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا، تب اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہو. کوئی بیوقوف سوچ رہا ہے یا دعا بھی کر رہا ہے اللہ مجھے بھی ایک نبی بنا، مجھے خواہش ہے، تو وہ جاہل ہے. اگر جہل کی وجہ سے کیا، کوئی مسلمان اسے سمجھا دیا، سمجھ گیا تو الحمدللہ. نہیں میں کیسا بھی بن کر چکوں گا اور نبی کیسا بھی بنوں گا، نبی تو بن نہیں سکتا. کیا بنے گا؟ کافر بن جائے.
ہاں میں ولی بنوں گا، ولی بنو، کوشش کر رہا ہے، تو ہم کہیں الحمدللہ، بنو بھائی ولی، ولی بنو۔ تو ولی کیسے بنے؟ عبادت کے ذریعے۔ اور عبادت کی جان کیا ہے؟ عبادت کی جان اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد عبادت میں ہو تو وہ عبادت زندہ عبادت ہے۔ اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو وہ عبادت مردہ عبادت ہے۔ نماز بھی دو نمازیں، زندہ نماز، مردہ نماز۔ تو زندہ نماز کون سی؟ جس نماز میں نمازی اللہ کو یاد کرے وہ نماز زندہ نماز۔ نماز تو پڑھ رہا ہے، دنیا بھر کی باتیں سوچ رہا ہے۔ بلکہ ایک صاحب، امام صاحب نے 3 رکعتیں پڑھا دی تو کھڑ کے کہنے لگے کہ 3 رکعت ہی آپ پڑھائے۔ بولے اتنا پکا کیسا ہے؟ پکا بول رہا ہوں کہ 3 رکعت ہی پڑھائے آپ۔ کیا بھائی دنیا والا دکھتا ہے، اتنی زبردست بات بول رہا ہے، اتنی توجہ سے تم نماز پڑھتے کیا؟ سارے لوگوں کو شک ہے، جماعت میں جتنے تھے 10-15 آدمی سب شک میں ہے، لیکن ایک شخص کہتا ہے کیا ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب لگاتا ہے، 3 دکان ہو گئے، حساب ہوا، آپ سلام پھیر دیے۔ لہذا میں پکے طور پر کہتا ہوں کہ آپ 3 رکعت ہی پڑھائیں۔ اگر 4 رکعت پڑھاتے تو 4ویں دکان کا حساب بھی کلوز کر لیتا میں، نہیں ہوا، لہذا آپ کتنے پڑھائیں؟ 3 ہی پڑھائیں۔ تو ایسی بھی نمازیں ہوتی ہیں، نماز میں کھڑ کے پورا کام حساب و کتاب ہو جاتا، تو وہ بھی کوئی نماز ہے، وہ بھی کوئی نماز ہے جس میں نہ یاد یاد۔ تو چلیے یہ ایک ولی کی بارگاہ ہے، یہاں پر ایک ولی کا مزار ہے، خبر ہے، ہم زیارت کے لیے آئے، مسجد کو جاتے ہیں عبادت کے لیے اور مزار پہ آتے ہیں زیارت کے لیے، اسی لیے اس کا نام ہے مزار۔ مزار اس میں ظرف ہے، زارا یزور زیارتن، اس کا اس میں ظرف جو ہے مزار ہے۔ مزار کا معنی زیارت کرنے کی جگہ، زیارت کرنے کی جگہ۔ اور خبر کی زیارت، اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیارت قبور المومنین مستحبۃ للاعتبار، مسلمانوں کی خبروں کی زیارت یہ بہتر عمل ہے، للاعتبار، عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ ہم قبرستان جائیں، وہاں پہ اہل قبور کو سلام کریں اور عبرت حاصل کر کے آئیں۔ عبرت کیا ہے؟ نصیحت۔ کیا نصیحت؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زیارت کا جو طریقہ بتایا اسی میں نصیحت ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ انتم لنا سلف ونحن بالاثر، وہاں جا کے کہو انتم لنا سلف، تم ہم سے آگے چلے گئے، ونحن بالاثر، ہم تمہارے پیچھے آنے والے، تمہاری ٹرین آگے چلے گئے، پیچھے ہماری گاڑی اگر ملتی تم سے، بولو وہاں جا کر۔ وہ زیارت قبور الصالحین، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام، ان کی خبروں کی زیارت بھی مستحبۃ، بہتر عمل ہے، للاعتبار والتبرک، اس میں عبرت بھی ملے گی تمہیں، برکت بھی ملے گی تمہیں۔ برکت کیا ہے؟ وہاں جا کے تم سلام عرض کرو گے، ان کے حق میں دعا کرو گے تو ان کی دعا بھی تمہیں مل جائے گی۔ تو وہاں عبرت ہے، یہاں عبرت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ یہ کسی معمولی عالم کی بات نہیں ہے، بلکہ امام غزالی کی بات ہے، اور ان کی کتاب ہے احیاء علوم الدین، احیاء العلوم۔ اس کتاب کے اندر یہ جو بات ہے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال ذکر کی بات ہو رہی تھی، ذکر جو ہے عبادت کی جان ہے، اللہ کی یاد۔ تو اس موقع پر سلطان الاولیاء حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر سنانے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا، کیونکہ ابھی شروع کریں گے تو کب ختم کریں گے، اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے میں پہلے کہہ دیتا ہوں۔ تو ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں ندارم گرچہ آدیدہ کہ بینم در جمالے تو، یہ فارسی شعر ہے۔ ہمارے غوث العظم کی مادری زبان فارسی، بغداد میں آ گئے تو عربی بولنے لگے،
پیدا کہاں ہوئے؟ گیلان میں، اور گیلان ایران میں ہے۔ ایران کی زبان فارسی ہے، تو مادری زبان فارسی تھی، اس لیے آپ کے اشعار فارسی میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں۔ یہ جو شعر ہے فارسی کا ہے۔ ندارم گرچہ آندیدہ کہ بینم در جمالے تو، اے پروردگار میرے پاس ایسی قابل آنکھ نہیں ہے کہ میں تیرا جلوہ دیکھ سکوں، یعنی تجھے دیکھنے کے لائق آنکھ میرے پاس نہیں ہے۔ نیم نومید چون عمرم گزشت اندر خیالے تو، مگر میں نا امید بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ میری پوری عمر تیری یاد میں گزری، تو نے تیری یاد میں مجھے لگایا، اتنا کرم کر دیا، تو کیا تیرا جلوہ مجھے نہیں دکھائے گا؟ ضرور دکھائے گا، مجھے امید ہے تیرے کرم کی، مگر میری لیاقت کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ میں لائق نہیں، میری کیپیسٹی نہیں ہے، مگر تیرا فیور ہو گیا، تیرا کرم ہو گیا، تیری مہربانی ہو گئی تو میں ضرور تجھے دیکھ سکوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ والوں کے طریقے پر قائم رکھے اور ہمارے دلوں میں اللہ والوں کی محبت نقش کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔